بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ آپ کے سامنے 7 بیٹیوں کی برکت، ایک آدمی جہنم سے بچ گیا، یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے ہمیشہ ہی کی طرح آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ چلو چلتے ہیں واقعہ کی طرف۔ تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یعنی اس نے یہ ٹھان لی، یہ بات اس نے دل میں پختہ کر لی۔ اس کی کج فہمی پر غور کریں، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ کیونکہ بیٹیاں دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے، بیٹے دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ کسی کو بانجھ رکھ دے وہ اللہ کی مرضی۔ بیٹیاں بھی اللہ کے خزانے سے آتی ہیں، اور بیٹی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے۔ رحمت آئے یا نعمت آئے دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اس لیے لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے، اس میں بیوی کا قصور نہیں، یہ اللہ کی دین ہے۔ جس یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی ہے، جو سب سے بڑی، جس نے اسے جہنم جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ تیسرے دروازے پر فرشتے لے کر گئے، وہاں اس کی تیسری بیٹی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی جہنم میں جانے سے۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے، وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی تھی جو اس کا دفاع کرتی، جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی، کیونکہ جہنم کے دروازے 7 ہیں اور جنت کے دروازے 8 ہیں، یعنی مین دروازے۔ تو اب 6 دروازے پورے ہو گئے، اس کی 6 بیٹیاں تھیں۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چلے۔ 7ویں دروازے کی طرف آپ فرشتے لے کر جا رہے ہیں، اس گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس طرح اس کو گھبراہٹ ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی غلط تھی، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ جب کھلی تو اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو یوں بلند کیا اور دعا کی، اللہم ارزقنا السابعہ، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ اب پہلے اس نے کیا کیا تھا؟ دل میں ٹھان چکا تھا کہ اگر لڑکی ہوئی، بیٹی ہوئی تو بیوی کو طلاق دے دوں گا، لیکن اب خود دعا کر رہا ہے، اللہم ارزقنا السابعہ، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی دے دے۔ اس لیے جن لوگوں کا
قضاء و قدر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بد عقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ پانچ بناتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت کس کے لیے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، یا پھر لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہتا ہے پانچ کر دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، نہ لڑکے دیتا ہے نہ لڑکیاں دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ انہ علیم قدیر، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔